السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نے پچھلے بیان کے اندر آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا سفر بیان کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ کا سفر کیسے کیا اور درمیان میں آپ نے کون سی مسجد تعمیر کی اور اس کی کیا فضیلت تھی۔ یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ہر انسان آپ کے استقبال میں کھڑا ہو گیا، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، ہر قسم کا انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑا ہوا اور ان کے چہرے پر خوشی اتنی تھی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ایک انسان خوش تھا اور ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں پر قیام فرمائے، آپ ہمارے گھر پر رکے۔ جب آپ کی اونٹنی ناکہ چل رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی جو نکیل ہے اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ اونٹنی وہیں رکے گی اور اسی کے گھر پر میرا قیام ہوگا۔ اب ہر انسان کی آنکھیں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ شرف کس کو حاصل ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف کس کو حاصل ہوگا۔ ظاہر بات ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں پر تشریف فرما ہو اور آپ کے مبارک قدم میرے گھر کے اندر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چل رہی ہے اور چلتے چلتے ایک مکان پر جا کر رکی، اور یہ مکان کس کا تھا؟ یہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی رشتہ دار جو تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے یہاں پر آپ کی اونٹنی رکی، وہ جو ہے خوشی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مبارک ہاتھوں کو چوما اور آپ کو فوراً اپنے گھر کے اندر لے گئے، آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ جب طوفان نوح گزر چکا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا، تو نوح علیہ السلام کے پڑپوتے املاک بن ارفخشد بن سام بن نوح یہ یمن کے اندر آباد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی نسل ہوئی، ان کی نسل چاروں طرف پھیل گئی عرب کے اندر۔ تو ان کی جو قوم تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان سکھلائی، اس طریقے سے جو ہے پورے عرب کے اندر عربی زبان پھیل گئی، اور انہی دنوں کے اندر مدینہ منورہ کی بنیاد بھی پڑی، یعنی مدینہ ان دنوں کے اندر بن گیا۔ تو شاہ طبہ جو تھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن رکھی تھی کسی یہودی عالم سے کہ آخری نبی آئیں گے اور اس مدینہ شہر کے اندر آئیں گے۔ تو انہوں نے ایک گھر بنوایا اور ایک عالم کے حوالے کیا اور کہا کہ جب وہ نبی آئے تو آپ ان کو یہ گھر دے دینا، اور فرمایا کہ اگر تم وفات پا جاؤ تو تمہاری اولاد کو وصیت کر کے جانا کہ یہ آخری نبی کا گھر ہے اور یہ تمہیں ان کو دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی رکی تھی یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر، یہ انہی عالم کی جو ہے اولاد میں سے ہے۔ خیر، جب ان کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی، ان کا جو مکان تھا وہ 2 منزلہ مکان تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کی منزل کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر رہے، آرام سے رہے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کی منزل کو پسند کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو ہے لوگ باگ مجھ سے ملنے آئیں گے تو گھر والوں کو جو ہے پریشانی نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے کی منزل کو پسند کیا اور آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ وہ لوگ یعنی حضرت ابو ایوب انصاری اور آپ کی اہلیہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی جو ہے خدمت میں لگی ہوئی تھی، آپ کو دونوں وقت کا کھانا پہنچاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ان سے بڑے خوش تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے عرف فرماتے، بارش کا موسم اور سردی ہو رہی تھی، لیکن چھت سے جو ہے پانی ٹپک رہا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ٹپکے اور ہم جو ہے سکون سے سو جائے، اس لیے انہوں نے اپنے لحاف کو لیا، اپنی رضائی جو تھی اس کو لیا اور پانی پر ڈال دیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی نہ ٹپکے، اور پوری رات سردی کے عالم میں اسی طریقے سے گزار دی۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی محبت دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کتنی محبت تھی ان کو۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی کو وہ روزانہ کھانا بھیجا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کے یہاں سے کھانا بچ کر آتا تو وہ دونوں میاں بیوی جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگے کھانے پر، اسی جگہ سے اللہ کے نبی کا بچا ہوا کھانا نوش فرمایا کرتے تھے اور کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر کھانا گیا اور واپس اسی طریقے سے آ گیا، تو حضرت ابو ایوب انصاری گھبرا گئے کہ کیا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہے،
یہ کیا بات پیش آ گئی جس کی وجہ سے آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کھانے کے اندر جو ہے لہسن ملا ہوا تھا، اور ظاہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے اور لہسن اور پیاز میں سے بدبو آتی ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو نہیں کھایا۔ حالانکہ لہسن اور پیاز جو ہوتا ہے اس کو کھانا جائز ہے، لیکن اگر نماز کا وقت ہے تو نماز کے وقت کے اندر کچا لہسن اور پیاز یہ کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ہاں مسواک کر لے، منہ سے صفائی کر لے تو ہم کھا سکتے ہیں، ورنہ نماز کے وقت نہ کھائے، ویسے یہ دونوں چیزیں کھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ خیر، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بہت زیادہ خدمت کی، اور یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ حضرت ابو ایوب انصاری کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر ان کا قیام جو رہا وہ 7 مہینے تک رہا۔ اس کے بعد مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مکان جو تھا وہ بھی تعمیر ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے کے بعد اپنے مکان میں قیام فرمایا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے جانے کے بعد کا سفر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جو ہے کس کے یہاں پر قیام فرمایا، یہ پورا کا پورا واقعہ تھا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا انشاءاللہ میں اگلے بیان کے اندر بیان کروں۔